کمیٹی ایڈیشنل سیکرٹری کمیٹیز 2 سیکرٹری صاحب پلیز شروع کریں. یہ چیک کریں, بند کروائیں جو. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر یہ ہمارا جو ڈپارٹمنٹ ہے سر, اس کا پورا نام ہے ٹورزم آرکیالوجی اینڈ میوزیم سر. اور یہ اگلی سلائڈس میں آپ کو اس پہ مزید بھی ہم بتائیں گے سر کہ کیوں اس کا یہ 3 حصے ہیں اور ان 3 حصوں کا رول کیا ہے, کام کیا ہے سر. جیسے آپ نے کہا کہ آج ہم صرف انٹروڈکٹری رکھیں گے سر, اور لیکن جیسے بھی آپ کے سوالات ہوں گے انشاءاللہ ہم سارے نمائندے موجود ہیں, اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں سر, تو ہم آپ کو پوری طرح آگاہی دیں گے کہ ہم کیا کام کرتے ہیں, آگے کیا ارادے ہیں, ابھی کیا چل رہے ہیں پروجیکٹس, تو وہ سارا آپ کو سنیپ شاٹس دیں گے سر. اگلی سلائڈ کیجیے گا, سلائڈ چینج کیجیے گا. کوئی بیٹھا ہوا وکاس, اپنا آپ بیٹھ جاؤ. امر اگلا کریں, نیکسٹ کر لیں, اگلا نیکسٹ. سر یہ سلائڈ بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ بھی ہم سب لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جی بڑا پوٹینشیل ہے ٹورزم کا اور اس کی اکنامک ویلیو بڑی بہتر ہے, اس سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ سلائڈ سر بتا رہی ہے کہ جو جی ڈی پی گروتھ میں ہماری کنٹریبیوشن ہے اکانومی میں, وہ تقریباً 4000 ارب روپیہ ہے جو ٹورزم سے جنریٹ ہوتا ہے سر. یہ پاکستان کی ہم بتا رہے ہیں اور یہ 2023 کا فگر ہے سر. اسی طرح تقریباً 41 لاکھ جابس جو ہیں سر وہ ٹورزم سے آتی ہیں. اس میں جو 12 لاکھ لوگ سالانہ پاکستان تشریف لاتے ہیں, اس میں ظاہر ہے اوورسیز پاکستانیوں کی بھی تعداد ہے, کیونکہ وہ بھی اب ٹورسٹ ہی ہیں, وہ بھی پاکستان آتے ہیں, چند دنوں کے لیے پہ چلے جاتے ہیں. اسی طرح سر جو یہاں پہ خرچہ کرتا ہے آ کے, جو باہر کا بندہ آ کے کرتا ہے, وہ تقریباً 1.1 بلین $ہے سر. اور جو ڈومیسٹک وزٹرز ہیں وہ تقریباً 3000 ارب روپیہ وہ بھی خرچ کرتے ہیں, جو ہماری ڈومیسٹک ٹورزم ہے سر. سوری جی میں رک جاتا ہوں. یہ ویسے بات کہاں سے آ رہی ہے, کون بول رہا ہے؟ ہاں جی, ڈائریکٹر صاحب کو کہیں کر دے صحیح. اب اس کو آپ گئے تھے, بتا کے آئے ہیں. ہاں چلیں, اسے کہ بند کرے کہ آئیے ایک بار. جی سر, میں عرض کر رہا تھا سر کہ یہ جو کنٹریبیوشن ہے ٹورزم سیکٹر کا پاکستان کی اکانومی میں, وہ اس کی سلائیڈ ہے سر. اور یہ 5.9% جو ٹوٹل اکانومی کی جو جی ڈی پی گروتھ کا حصہ ہے وہ ٹورزم سے آتا ہے سر. جیسے میں نے عرض کیا تھا سر, 41 ملین جابس ہیں جو کریٹ کی جاتی ہیں انڈر ٹورزم. 12 لاکھ لوگ ہر سال پاکستان تشریف لاتے ہیں باہر سے, $1.1 ارب وہ خرچ کرتے ہیں پاکستان میں, اور تقریباً 2900 ارب روپیہ جو ہے وہ لوکل ڈومیسٹک جو ہماری ٹورزم ہے اس سے جنریٹ ہوتا ہے سر. نیکسٹ کیجیے گا. سر یہ دیگر ملکوں کے ساتھ کمپیریزن ہے جو ہمارا اس خطے کے ملک ہیں, جس میں ہمارے ساؤتھ ایشیا کا, جس میں انڈیا, پاکستان, سری لنکا, نیپال, بنگلہ دیش. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سر کہ ہمارا نمبر کوئی تقریباً دنیا میں ٹورزم کے حوالے سے 101ویں نمبر پہ ہیں. اس کی وجوہات ہیں چونکہ انڈیا, سری لنکا ہم سے بہت بہتر ہیں, لیکن ہمارے سے نیچے نیپال اور بنگلہ دیش بھی ہیں. لیکن ہمیں بہت ضرورت ہے اپنی ٹورزم کو بہتر کرنے کی, اور ٹورزم بہتر تب ہوتی ہے جب آپ کا انفراسٹرکچر, یہ لکھا ہوا سارا کچھ میں ذرا آپ کو زبانی بیان کر دیتا ہوں, کہ آپ کا انفراسٹرکچر اچھا ہو, آپ کی سیکیورٹی بہتر ہو, آپ کا ویزا سے لے کے آپ کی ایئرپورٹ کی ہینڈلنگ اور یہ ساری چیزیں بہتر ہوں, پھر آپ کے جو لوگ ہیں کم از کم وہ پرو ٹورزم ہوں اور وہ اس طرح کی سہولیات ہوں, وہاں پہ ہیلتھ کی فیسلٹی اویلیبل ہو اور وہاں سیفٹی کے ایشوز ہوں. تو ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے اپنی جو ایون جو ابھی ان دنوں جو بارشوں کی وجہ سے ناردرن ایریاز میں سیلاب آئے, اس سے کتنا بڑا نقصان ہوا, کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ ریسکیو سروسز نہیں تھیں, ہمارے پاس دیگر مسائل تھے. تو دنیا جب اس کو رینک کرتی ہے کسی کو کہ آپ دنیا کے کتنے نمبر پہ آتے ہیں ٹورزم کے حوالے سے, تو پاکستان کا نمبر 101 نمبر پہ ہے سر. آگے کیجیے گا, جو بہت برا ہے چونکہ ہم سے 100 ملک بہتر ہیں ہم سے. یہ سر ٹورزم کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ساری وہ چیزیں ہیں سر جو گرو کرتی ہیں اکانومی کے اندر, جس میں انشورنس بھی ہے, فوڈ اینڈ بیوریج انڈسٹری ہے, انٹرپرینیورز ہیں, آٹوموٹیو ہے, فرنیچر, رائڈز مینوفیکچررز ہیں, ہارٹیکلچر آ جاتی ہے, یہ جنریٹر سولر پینلز آتے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی, کمپیوٹر ڈیجیٹلائزیشن کا بڑا کام ہے,
ریٹیل ہے, کنسٹرکشن ہے, سروسز ہیں, ہاسپٹیلٹی, ایئر لائنس, پبلک ٹرانسپورٹ, ٹیلی کام, یہ سارے وہ سیکٹر ہیں. جب آپ ٹورزم کو فوکس کرتے ہیں تو یہ سارے سیکٹر اوپر آتے ہیں. یہ صرف ٹورزم کا مطلب صرف ایک جگہ پہ جانا نہیں ہے, یہ سارے سیکٹر جو بڑے امپورٹنٹ ہیں یہ بھی ساتھ ان کی بھی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے اندر بھی ایچ آر آ رہی ہوتی ہے, اس کے اندر بھی بہتری آ رہی ہوتی ہے جیسے جیسے وہ اس کی, کیونکہ ٹورزم وہ سیکٹر جو ان کو فیول کرتا ہے ان کی گروتھ کو. آگے کیجیے گا نیکسٹ. سر یہ کہا جاتا ہے نارملی کہ 5 A's ہیں ٹورزم کے, جس میں اگر کسی بھی جگہ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹورسٹ پلیس ہے تو اس کے اندر اٹریکشن ہونی چاہیے, کوئی نہ کوئی واٹر فال ہونی چاہیے, کوئی لیک ہونی چاہیے, کوئی میوزیم ہونا چاہیے, اس کی ایکسیسیبلٹی, وہاں کو سڑک ہو, وہاں پہ کوئی کیبل کار جاتی ہو, وہاں پہ کوئی ٹرین جاتی ہو. پھر اس کے بعد وہاں پہ اکوموڈیشن ہو, جہاں پہ وہاں پہ جا کے لوگ رہنا چاہ رہے ہوں تو وہاں پہ کوئی اکوموڈیشن ہو اچھی یا بری. وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہوں کہ صرف اس جگہ کو جا کے دیکھنا ختم نہ ہو جائے, اس کے علاوہ اور بھی ہو چیزیں جو وہاں پہ اس کو ایکٹیویٹی سارا دن کی دے سکیں, اور ایمینٹیز, وہاں پہ ٹوائلٹس ہوں, وہاں پہ ٹک شاپس ہوں, وہاں پہ دیگر چیزیں بھی ہوں. تو یہ 5 A's آف ٹورزم کہا جاتا ہے. جو ٹورزم کی پروڈکٹ کو بنتی ہے تو ان 5 چیزوں سے بنتی ہے. آگے کیجیے گا. سر پنجاب جو ہے ہمارا ماشاءاللہ اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے ٹورزم کا. یہاں پہ وہ سارا کچھ لکھا بھی ہوا ہے, لیکن میں آپ کو عرض کروں سر کہ جو پنجاب کی سب سے بڑی ایک پروڈکٹ ہے جس کو ہم ابھی انڈر سیلنگ ہے, اس کی ابھی ہم اتنا اچھی طرح نہیں کر پا رہے, وہ ہے سر سکھ ٹورزم کو. سکھوں کا سر جس طرح ہمارے لیے ہولی پلیسز ہیں مکہ اور مدینہ, سکھوں کے بابا گرو نانک پیدا بھی یہاں ہوئے, دفن بھی یہاں ہوئے, اور وہ بابا گرو نانک جو ہیں تقریباً 27,000 کلومیٹر چلنے والا, دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ چلنے والا بندہ ہے سر. اور وہ جو جی بتائیں. اچھا جی. اور وہ سر جو بابا گرو نانک کا حسن ابدال میں بھی فٹ پرنٹ ہے, اس کا پاک پتن شریف میں بھی ہے, ان کا ٹلہ جوگیاں میں بھی ہے, جیلم میں, ان کا ہر جگہ پہ وہ, چونکہ ادھر روڑی شریف, گجرانوالہ, ابن آباد, آپ سب لوگ ماشاءاللہ پورے پنجاب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, تو بابا گرو نانک کی ہر جگہ وہ فٹ پرنٹس ہیں, سچا سودا پہ بھی. تو اس میں سر ورلڈ بینک نے 2022 میں ایک سروے کیا کہ جو سکھ نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں بسے ہوئے ہیں اور کینیا میں ہیں, انہوں نے ان کو سروے کیا تو پتہ چلا کہ 97% سکھ پاکستان آنا چاہتے ہیں, پنجاب آنا چاہتے ہیں اپنا بابا گرو نانک کے ان جگہوں پہ. اسی طرح سے دوسرا ایک بہت بڑا ایک ہمارے پاس پوٹینشیل ہے, وہ ہے سر بدھسٹ کا. سر بدھسٹ کا بھی آپ کو پتہ ہے سر کہ ٹیکسلا میں اور اس کے ساتھ تھوڑا سا حصہ کے پی میں جاتا ہے, کوئی تقریباً 17 کے قریب مونومنٹس ہیں, اسٹوپاز ہیں, ان کے ماؤنٹس ہیں. وہ جگہ ہیں جہاں پہ جو سدھارتھا جو بابا ان کے بابا تھے بدھزم کے, وہ وہاں پہ آ کے اپنا میڈیٹیشن کرتے رہے ہیں, وہ وہاں پہ یوگا کرتے رہے ہیں, وہ اپنی عبادات کرتے رہے ہیں. تو دنیا میں تقریباً سر کوئی 58 کروڑ لوگ ہیں جو بدھسٹ ہیں. تو ان میں سے جب سروے کیا گیا, ورلڈ بینک نے سروے کیا, یہ بھی 2022 میں کیا انہوں نے, تو اس میں بھی تقریباً 70% لوگوں نے کہا کہ ہم یہ جگہیں دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے یہ دونوں جو ایریاز ہیں ہمارے, اس کو ہم اس طرح پوٹینشیل جتنا ہے اس کا وہ ہم نہیں کر سکے ایکسپلوئٹ. اس کی دیگر وجوہات ہیں, وہ کسی وقت آپ جب اس کے لیے بات کریں گے تو ہم اس پہ کہ کیا ہمارے ظاہر انڈیا کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے سکھوں کا ویزا آنا, یا بدھزم کے حوالے سے ہماری انٹرنل سیکیورٹی کے مسائل رہے کہ ہم فارنر ادھر آنے سے ڈرتا ہے. تو یہ 2-3 چیزوں تو یہ ہو گئیں سر. اس کے علاوہ سر پنجاب میں چونکہ آپ ملتان سے, آپ کو پتہ ہے کہ بھاولپور کا چولستان جو ڈیزرٹ ہے, وہاں پہ عربی تو آ کے اپنی ٹورزم کرتے ہیں, ہمارے ہاں کوئی ایسی سہولت نہیں ہے. اور اس سال آپ کو آگے چل کے بتائیں گے سر کہ چولستان کے اندر کچھ 26 کے قریب قلعے ہیں سر جو ختم ہو چکے ہیں. اس سال حکومت نے 5 قلعوں کی اس کی دوبارہ سے رینوویشن اور اس کی ریسٹوریشن کا کام شروع کر دیا تاکہ لوگ اس کو بھی ایک ڈیزرٹ سفاری کے طور پہ لیا جا سکے. جو لوگ دبئی گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ سینڈ ڈیون بیشنگ ہوتی ہے, وہاں پہ رات کو سٹار گیزنگ ہوتی ہے, تو وہ اس طرح کا پروجیکٹ بھی ہمارا انشاءاللہ اس دفعہ آ رہا ہے. لیکن لوگ صرف ایک چیز سے وہ ہیں متعارف ہیں, وہ ہے شاید دراور فورٹ کا. جو دراور فورٹ چونکہ وہاں پہ قریب ہے شہر کے, تو وہاں پہ لوگ جاتے ہیں. اس میں بھی ہم ایک بوٹیک ہوٹل ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اگرچہ وہ نواب صاحبان کے اپنے بھی مسائل ہیں, لیکن ابھی کوئی معاملات طے ہو رہے ہیں ان کے ساتھ, تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی وہ کام ہوگا سر. دوسرا مری ہمارے پاس ایک, چونکہ گرم صوبہ ہے, اور مری ایک بڑی ایک ہمارے لیے اٹریکشن ہے لوگوں کے لیے, گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی. تو مری میں بھی ہم سر کافی فوکس کیے ہوئے ہیں. لیکن ایک چیز جو سر ہمیشہ سے بڑی کم نظروں میں رہی, وہ ہے سر یہ سالٹ رینج, جہلم, چکوال اور خوشاب. یہاں پہ لیکس ہیں,
جو میٹھے پانی کی لیکس ہیں سر، اور وہاں پہ کسی زمانے میں چیک ڈیمز بنائے گئے تھے تاکہ پانی سٹور کیا جائے. پٹواری علاقے میں اس طرح کا نہری نظام نہیں ہے سر. اور اس میں سے بہت ساری لیکس جیسے خوشاب کی لیکس جو ہیں وہ ریمسر لیکس بن گئی ہیں جو انٹرنیشنلی پروٹیکٹڈ لیکس ہیں. وہاں پہ یہ مائگریٹڈ برڈز جو سر جو سائبیریا سے اڑتے ہیں وہ ان لیکس میں آ کے ٹھہرتے ہیں، لہٰذا ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے سر. تو وہاں پہ بھی ہمارا ماشاءاللہ اس دفعہ کا جو اینول ڈیولپمنٹ پلان ہے اس کے اندر بے شمار ہمارے ادھر انٹرونشنز ہیں، وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا سر. اور یہ اسی طرح سر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ ایک کھیوڑا ہے، نمک کی کان ہمارے پاس پنجاب میں ہے، اس کے اندر لوگ رہ کے سینیٹوریم کی طرح اپنی وہ دیگر بیماریوں کا علاج بھی کرواتے ہیں سر. اور یہ ہمارے جو ایون اب شہر ہیں سر، یہ شہروں کے اندر بہت اچھی اچھی چیزیں بن چکی ہیں جو ایک اربن ہماری جو ٹورزم ہے اس کو اٹریکٹ کرتے ہیں سر. تو جیسے میں نے عرض کیا سر، میوزیمز ایک بہت بڑی جگہ ہے. ابھی ملتان میں ہم نے ایک میوزیم بنایا سر، ابھی میرے خیال میں اس کا افتتاح نہیں کیا، یہ اسی سال مکمل ہوا ہے. اور انشاءاللہ وہ بھی ایک اٹریکشن ہوگی لاہور میوزیم کی طرح، اور یہ بہت خوبصورت میوزیم بنا ہے، وہ بھی آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں. جی آگے چلیں. کٹاس راج کی جو مونومنٹ ہے وہ ہے اس کو ویکیو پراپرٹی ٹرسٹ بورڈ کے پاس ہے، وہ وفاقی ادارہ ہے اور وہی اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے ہم ٹورزم تو لے کے جا سکتے ہیں وہاں پہ، کوئی وزٹ تو کر سکتا ہے، لیکن اس کی دیکھ بھال ان کے پاس ہے. یہ سر ہمارا ایک چونکہ پنجاب اسپیشل اسٹریٹجی بنی ہے جو اگلے آپ نے دیکھا ہر ضلع میں ایک ٹاؤن پلاننگ ہو رہی ہے، ایک اس کی جو ماسٹر پلاننگ ہو رہی ہے. تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ فورٹ منرو میں پچھلی باتوں مس کر گیا کہ ساؤتھ میں فورٹ منرو کی ڈیولپمنٹ کا بھی ہمارے پاس پلان ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ اس سال شروع کر رہے ہیں اور فورٹ منرو کو بھی ڈیولپ کریں گے. ناٹ صرف فورٹ منرو سر، راجن پور میں جو ماڑی ٹاپ ہے ادھر بھی ہماری اسکیم آ رہی ہے. لیا میں سر چوبارہ کے پاس ہم واٹر پارک بنا رہے ہیں جو کبھی ان ایریاز میں کبھی حکومتی نظر نہیں گئی تھی کہ ان ایریا میں بھی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. تو وہ بھی ہماری پروجیکٹ سکیمز کا حصہ ہے. جی آگے چلیں. آگے سر یہ بیسیکلی یہ میں عرض کر رہا تھا کہ چھوٹا سا ڈپارٹمنٹ ہے سر ہمارا. اس میں ایک سیکرٹری ہے، ایک ایڈیشنل سیکرٹری ہے، 2 ڈپٹی سیکرٹری ہیں اور 3 سیکشن آفیسرز ہیں. لیکن ہمارے جو 4 ہماری ونگز ہیں جو ہمارے ڈپارٹمنٹ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں مل کے. اور سر یہ پہلے ایک ادارہ ہوتا تھا جس کو کہا جاتا تھا یوتھ افیئر، اسپورٹس، ٹورزم اینڈ آرکیالوجی، یہ یا 60 کہتے تھے سر اس کو. 2020 میں اس کے میں یہ ہمارا جو ادارہ یہ مارز وجود میں آیا. ٹورزم کو اور آرکیالوجی کو علیحدہ کیا گیا اور اب وہاں پہ یوتھ افیئر اور اسپورٹس ڈپارٹمنٹ علیحدہ ہے. تو TDCP سر ایک ہمارا ادارہ ہے جو سیکشن 32 کمپنی ہے، کارپوریشن ہے. یہ 1986 میں مارز وجود میں آیا سر اور اس کو کافی عرصہ ہو گیا، اس کو تقریباً 40 سال ہونے کو ہیں. اور اس ادارے نے بڑا کام کیا. اس نے اس زمانے میں سے لے کے اب تک جتنی بھی ہماری اس وقت یہ کلچر اتنا نہیں تھا ٹورزم کا، لوگوں کے پاس ذرائع آمد و رفت کم تھے، لوگ وہاں پہ رہنے کی جگہ نہیں تھیں. یہ TDCP کے جتنے بھی ریزورٹس ہیں یہ پچھلے 35-40 سال میں ڈیولپ ہوئے. اس میں سے بہت سارے نہیں چل رہے، وہ اس کی بھی آپ کو جب آپ فرمائیں گے تو آپ کو پوری بریفنگ دیں گے. اسی طرح ہمارا ایک ڈائریکٹریٹ جنرل ہے آرکیالوجی کا. یہ بیسیکلی سر آرکیالوجی وفاقی سبجیکٹ تھا اور وفاقی سبجیکٹ میں 2010 کی جو 18th امینڈمنٹ تھی اس کے میں ڈیوالو بھی ہوا اور 2012 میں بہت ساری چیزیں ہمیں ملی بھی. اسی طرح سر یہ ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز ہے، یہ ادارہ ہے، آگے چل کے میں سب کے تفصیل سے بھی بیان کروں گا. یہ بھی 2012 میں ڈیوالو ہوا. یہ بھی 18ویں ترمیم میں ہمیں صوبوں میں تقسیم ہوا. یہ 1976 میں اس کا ایکٹ ہے، اس کے تحت ہی چلتا ہے. اور جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ لاہور میوزیم دنیا کے نقشے پہ ایک بہت امپورٹنٹ میوزیم ہے. یہ 1894 میں انگریز نے بنایا اور یہ جو ہمیں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو ملا، اس سے پہلے یہ اس کو انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ دیکھتا تھا. یہ 2021 میں ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو لاہور میوزیم بھی ملا. آگے چلیں. یہ سر ہمارا TDCP کا جو میں بتا رہا تھا سیکشن 32 کمپنی ہے سر. اور سیکشن 32 کمپنی جو ہماری اس میں پیسے بنانے ہوتے ہیں سیکشن 42 کمپنی ہوتی ہے، وہ نان پروفٹ ہوتی ہے. یہ پروفٹ کمپنی ہے، اس کا کام ہے پیسے لگانا اور پیسے کمانا. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو چیئر لفٹ لگی ہوئی ہیں پیتریاٹا میں، کیبل کار ہے ہمارے چھانگا مانگا میں ریزورٹس ہیں، ہمارے کلر کہار میں ہیں. تو وہاں پہ جو بھی چیز ہے وہ ساری ان کمپنی نے بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ اس کو چلایا جائے اور انہی پیسوں سے مزید ڈیولپمنٹ کی جائے. آگے کریں. ابھی سائٹ سینگ بس بھی یہ لاہور میں چلا رہے ہیں، آگے بھی ہم آپ کو بتائیں گے سر چیزیں. یہ آرکیالوجی کا سر ہمارے آرکیالوجی کا بہت بڑا لینڈسکیپ ہے سر. اگر کسی چیز کو ہم
سر انڈیا کے مقابلے میں کھڑا کر سکتے ہیں وہ ہیریٹیج ہے ہماری. چونکہ آپ کو ہم سب سنتے بھی رہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا, احمد آباد ان کا ایک پورا شہر ہے جو لاہور کی طرح بہت اس کے اندر آرکیولوجیکل سائٹس ہیں. کیونکہ سر آرکیالوجی پنجاب میں ہمارے پاس 418 پروٹیکٹڈ مونومنٹس ہیں. یہ پروٹیکٹڈ مونومنٹس وہ ہیں جن کو آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ جن کی دیکھ بھال کرتا ہے. ویسے تو ان کی تعداد زیادہ ہے جہاں پہ ہمارا وہ نہیں حکومتی سخت نہیں ہے کہ سب ہیریٹیج کو سنبھالا جا سکے, لیکن یہ وہ ہیں جہاں پہ 418 وہ ہیں جہاں پہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اپنی کوئی نہ کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے, کوئی نہ کوئی بندہ رکھتا ہے کچھ نہ کچھ جس پہ ہم پروٹیکٹ کرتے ہیں. سر 3 ورلڈ ہیریٹیج سائٹس ہیں اس کے اندر, اسی طرح 4 نیشنل مونومنٹس ہیں, اور اسی طرح سر ہمارے پاس جو کچھ ہسٹوریکل سائٹس ہیں, میوزیم سائٹس ہیں, جیسے ٹیکسلا کا میوزیم ہمارے پاس وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ دیکھ رہا ہے. حافظ آباد میں ایک میوزیم بن رہا ہے, ملتان کے جیسے میں نے عرض کیا وہ بھی ایک میوزیم آرکیالوجسٹ نے بنایا ہے. سر تو یہ ساری جو سائٹس ہیں وہاں پہ ریسرچ بھی ہو رہی ہوتی ہے, آرکیالوجسٹ جو ہیں وہ کھدائیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ ایکسکیویشن بھی چل رہی ہوتی ہے. ابھی بھی سر چولستان میں پچھلے سال جب آرکیالوجیکل ایکسکیویشن ہوئی تو وہاں سے بھی 5000 سال جو ہاکڑا ریور گزر رہا تھا اس کی جب ہوئی تو اس کے اندر سے بہت ساری چیزیں نکلی ہیں. سر ابھی بھی جو ہمارے ٹیکسلا میں ہمارے جو پرانے مونومنٹس ہیں اس کی بھی شروع کر دی گئی ہے دوبارہ سے ایکسکیویشن, اور یہ ہم جو جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل ہمارے مونومنٹس ہیں اس میں یہ کام سارا سال جاری رہتا ہے. آگے چلیں. سر یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سر یہ اس سے پہلے وفاق دیکھتا تھا, اب یہ 10-12 سال سے پنجاب کے پاس ہے. یہ سر جتنے ہوٹلس ہیں جو 5 سٹار 3 سٹار 2 سٹار ان کی سٹار ریٹنگ کہ یہ کیسے 5 سٹار ہیں, یہ کیسے 3 سٹار ہیں, ان کی ریٹنگ بھی ہوٹلس کی رجسٹریشن ان کی لائسنسنگ ہم لوگ کرتے ہیں. ریسٹورنٹ کی ہم نے شروع کی ہوئی ہے. پھر اس طرح ٹریول ایجنسیز اور یہ جتنے بھی ٹکٹ والے اور ٹریول والے ان کی لائسنس بھی یہ ادارہ دیتا ہے, اور اسی طرح ہمارے جو ٹور آپریٹرز ہیں ٹورسٹ گائیڈز ہیں ان کی رجسٹریشن بھی یہ ادارہ کرتا ہے. تو یہ ابھی اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے اچھے لوگ آ گئے ہیں اس پہ, کچھ PPSC سے ہم نے لوگ مزید بھی کوئی پبلک سروس کمیشن سے لیے بھی ہیں. تو ہمیں امید ہے کہ اس سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ریگولیشن بھی امپروو کرے گی, کیونکہ بہت سارے لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں اپنے ٹریول ایجنٹ سے. جتنے بھی یہ عمرہ پہ لوگ جاتے ہیں یا حج پہ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ پرومس کچھ کیا دیا کچھ. تو یہ ادارہ جو ہے ہم اس کو مضبوط کر رہے ہیں انشاءاللہ, تاکہ یہ لوگوں کی شکایات بھی سنیں اور جو ہمارا پورے کا پورا جو ریگولیٹری میکنزم ہے, یہ رجیم ہے, اس کو بہتر کیا جا سکے. سر نیکسٹ ٹھیک ہے. یہ سر لاہور میوزیم ہے, آپ میں سے بے شمار لوگوں نے بیشتر لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کو. یہاں پہ سر گندھارا بھی ہے, یہاں پہ سر سکھ وہ بھی پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں. سر ایون ہمارے لاہور کے لوکل لوگوں نے جو 200 سال پرانی اپنی لوگ گفٹ کر دیتے ہیں, چیزیں ڈونیٹ کرتے ہیں. یہ بہت خوبصورت اور بہت قیمتی اثاثہ ہے ہمارا. سر اگر ہم ویلیو میں جائیں تو اربوں ڈالر کی ویلیو بنتی ہے. اسی لیے سر اس کے متعلق ایک پرابلم یہ بھی رہا ہے کہ جو بدھسٹ ہیں وہ مانگتے ہیں ہم سے کہ جی ہمیں یہ ریلکس دیں ہم, کیونکہ ان کے لیے اس کی ایک مذہبی اس کی وہ اٹیچمنٹ ہوتی ہے. تو وہ بھی ہم ایک آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ اس کا بھی ایک سلسلہ ہے. ہم نے اب ایک ریپلیکا رولز بنا رہے ہیں, وہ بھی کیبنٹ میں جائیں گے, جس کے تحت آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اسمگلنگ کی دنیا ہے, ایک جو چیزوں کی چوری کرتی ہے اس کو ریپلیکا بناتی ہے اور مارکیٹ میں بیچتی ہے. اور دنیا میں کئی جگہوں پہ اس کو ایکنالج کر لیا گیا ہے اور اس کا ریپلیکا رولز بنا کے اس کے اوپر اسٹکر لگتا ہے کہ یہ اوریجنل نہیں ہے, یہ ریپلیکا ہے, یا اس کے اندر باقاعدہ اس کے کوڈنگ ہوتی ہے. ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ, اور یہ ایک نئی مارکیٹ ہم بنانے جا رہے ہیں انشاءاللہ. سر آگے کیجیے گا. آگے سر یہ کچھ کام ابھی جو موجودہ گورنمنٹ کے دور میں شروع ہوئے اور کچھ کام پایہ تکمیل تک پہنچ گئے ہیں, کچھ کام ہو رہے ہیں. سر یہ ایک بڑی شدت سے ایک چیز کا احساس تھا ہمیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ ہمیں پتہ چل سکے, آپ اپنے گھر پہ بیٹھ کے چیک کر سکیں کہ ملتان میں کون کون سی سائٹس ہیں جہاں پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے, وزٹ کیا جا سکتا ہے, مہمان آئے ہیں ان کو ٹورزم کرائی جا سکتی ہے. ٹیکسلا میں اٹک میں کیسے کیا جا سکتا ہے, گجرانوالہ میں کیا ہو سکتا ہے, تو لاہور میں کیا ہے. تو وہ اس کے لیے ایک میگنیفیشنٹ پنجاب کے نام سے ایک PITB سے ہم نے بنوائی ہے ایک ایپ. اس کی لانچنگ شاید اگلے 2 سے 4 دنوں میں ہو جائے گی. یہ لانچ کر کے آپ پھر اپنے پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں گے, اور آپ جو بھی پورا پنجاب دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی, اور اس میں بکنگز بھی ہیں کہ آپ بک کرنا چاہتے ہیں TDCP کا ہوٹل, آپ کوئی اپنا کمرہ بک کرنا چاہتے ہیں, کوئی بس بک کرنا چاہتے ہیں, اس میں بے شمار سہولتیں ہیں. سر اس میں آپ ریلیجیس ٹورزم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سی سائٹس ہیں, یہ ساتھ میں لکھا بھی ہوا ہے, 266 سائٹس اس پہ آئی ہوئی ہیں.
آپ ریکریشن کے لیے جانا چاہتے ہیں، یونیسکو کی کون سی سائٹس ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا کام، اچھا کام یہ ہوا کہ سر اس کے لیے ہم سب لوگ ماشاء اللہ بڑی ٹائم لگا اس پہ، 3-4 ماہ لگے سر، لیکن ایٹ لیسٹ اب یہ ایک کلک پہ آ گیا ہے کہ ہر بندہ اپنے ضلع میں، اپنے صوبے میں وہ دیکھ سکتا ہے، بک کر سکتا ہے، اس کی تفصیل لے سکتا ہے. آگے کیجیے گا سر. یہ اسی طرح اسی گورنمنٹ نے ایک انٹرنشپ پروگرام شروع کیا ہے سر، اور یہ ٹورزم انٹرنشپ پروگرام ہے، اور اس میں ہر 3 ماہ میں 250 بچوں کو ایک، میں آگے چل کے دکھاتا بھی ہوں آپ کو کہ اس میں کتنی اپلیکیشنز آتی ہیں اور کون اپلائی کرتا ہے اور کتنے اس میں سے سلیکٹ ہوتے ہیں میرٹ پہ. اور ان بچوں کو پھر ہم ایکسپوجر دیتے ہیں کہ اگر کل کو انہوں نے ٹورزم سیکٹر میں آنا ہے، ایز اے ٹورسٹ گائیڈ آنا ہے، ایز اے ٹور آپریٹر آنا ہے، یا کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ 3 ماہ کا ایک بڑا اچھا ایک اورینٹیشن ملتی ہے، ان کو ریئل ٹائم ایک ملتی ہے، فیل آتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اور آگے کیجیے گا اگلی سلائڈ، ایک اور کلک کیجیے گا، ایک اور کلک کیجیے گا، یہ بس یہاں سے ملا کیجیے گا. اس میں سر یہ جو ہمارا اس دفعہ جو بیچ ہے، جو جولائی سے کام 1 جولائی سے شروع کر کیا ہم نے، ہمیں 11,500 اپلیکیشن ریسیو ہوئی، کیونکہ ہم اخبار میں ایڈ دیتے ہیں اور لوگ اس پہ اپلائی کرتے ہیں، ہماری ویب سائٹس پہ بھی ہوتا ہے. اور اس میں سے 249 بچے جو ہیں وہ سلیکٹ ہوئے، ان کو 60,000 گورنمنٹ جو ہے پر منتھ اسٹائپنڈ دیتی ہے سر. اور ٹوٹل ہم نے اس مالی سال کے اندر 1,000 انٹرنشپ دینی ہے بچوں کو. اور اس میں جو آپ کے سامنے آ رہا ہے کہ فیمیل بھی اس میں ماشاءاللہ 118 ہیں اور 131 میل انٹرنز ہیں. سو ایک جینڈر بیلنس بھی ہے، تاکہ صرف بچوں یا بچیوں کے درمیان کوئی ایسی امبیلنس نہ ہو. آگے کیجیے گا. ہاں جی، تو پھر بات کریں اس کے گے. بعد مری کا جو تو اس میں سر ہمارے جو آپ کے سامنے 53% اس وقت میل انٹرنز ہیں اور 47% فیمیل ہیں، لیکن کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میل کم رہتے ہیں اور فیمیل زیادہ ہو جاتی ہیں. لیکن اس بیچ کی ہم نے آپ کو بتایا، اور ہم نے ان بیچ کی جو پلیسمنٹ کی ہے تاکہ بچوں کو ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو، اس میں ہم نے 100 بچے TDCP میں لگائے ہیں تاکہ وہ سیکھ سکیں کہ ساری کی ساری ٹورزم کو کیسے ایز اے پروفیشن کیسے لیا جا سکتا ہے. وہاں پہ ہمارا ایک ادارہ وہ بھی ہے جس کو ہم انٹرنیشنل ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی انسٹیٹیوٹ کہتے ہیں، ایتم. وہ ادارہ وہ ہے جہاں پہ شیف تیار ہوتے ہیں، ویٹر سرورز تیار ہوتے ہیں، اور دیگر جو بھی ٹورزم اور ہاسپٹیلٹی کی انڈسٹری میں جو HR چاہیے وہ تیار ہوتی ہے. DG آرکیالوجی کے پاس 89 ہیں، جیسے میں نے بتایا ڈپارٹمنٹ آف ٹورسٹ سروسز میں ہمارے 40 بچے ہیں اور 20 بچے میوزیم لاہور میں کام کر رہے ہیں. آگے کیجیے گا. سر یہ ہم نے ایک اور اچھا کام ہوا ہے کہ اب ڈیجیٹل میپ پورے پنجاب کا، جس میں ہسٹوریکل سائٹس، ہیریٹیج سائٹس، آرکیولوجیکل سائٹس، آپ کی جو ایکو ٹورزم ہے، ریلیجیس سائٹس، اب یہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی آ گیا سر. وہاں سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، آپ کی ایپ بھی آ رہی ہے، اس پہ بھی ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے. یہ آپ کو جس طرح گوگل میپ ہے سر، اسی طرح کا یہ آپ اگر کوئی بھی اس میں کریں گے تو یہ آپ کو وہاں پہ لے جا سکتا ہے. بڑا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے پورے پنجاب کا ایک ڈیجیٹل میپ. ابھی تک ہم نے اس میں 170 سائٹس ڈال دی ہیں. تقریباً ہمارا جو ٹارگیٹ ہے وہ 1,000 سائٹس کا ہے. تو جیسے جیسے چونکہ اس کے لیے ہم وہ کوآرڈینیٹس اس پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس میں ساری سہولتوں کا بھی بتاتے ہیں، تو اس سے تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن یہ کام شروع ہو چکا ہے اور ہمارا 170 سائٹس آلریڈی اس پہ آ چکی ہیں. آگے کیجیے گا. سر یہ ایک بڑا لینڈ مارک کام ہوا ہے سر. ECO کا نام سب نے سنا ہوا ہے سر. لاہور نے 294 اس کا جو ECO کا سیشن تھا وہ ہوسٹ کیا، اور پچھلے سال دسمبر میں یہ ایک اکتوبر یا دسمبر میں ترکی میں یہ اس کا اجلاس ہوا، اور وہاں پہ لاہور کو 2027 کا انٹرنیشنل ٹورسٹ کیپٹل ڈکلیئر کیا گیا. اور یہ 2027 میں انشاءاللہ ہم سارے لوگ مل کے اگر کام کریں گے تو ہم اس کو بہت بڑے پیمانے پہ ٹورزم کو پروموٹ کر سکتے ہیں. لاہور کے حوالے سے اکانومی کو بہتری آئے گی، یہاں پہ ٹورسٹ آئیں گے. آپ کا ہمارا ایک جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ایک بہت بڑا نام لاہور کا نکلے گا. لاہور ویسے بھی ماشاءاللہ لوگ جانتے ہیں دنیا میں، لیکن اگر ہمیں پورا سال مل جائے گا، ہم نے پورا اس کی پلاننگ کر رہے ہیں اس وقت بھی. کل بھی ہم نے ایک میٹنگ کی، ہم نے دیکھا کہ ہر مہینے کی تھیم ڈفرینٹ ہوگی.
اور ڈپینڈ کرے گا اس وقت کے ویدر کے حساب سے، کیونکہ جو ہمارا جشن بہاراں ہوتا ہے وہ فیبرری مارچ میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ٹورڈز دا اینڈ آف ایئر جو نومبر دسمبر میں تھوڑی اسموک کی وجہ سے ہمیں انڈور رکھنی چاہیے. تو کل ہم پوری پلاننگ کرتے رہے اس پہ. تو یہ بھی ایک بہت اچھا 2027 کا ایکو ٹورزم کیپٹل جو ایسیو ٹورزم کیپٹل جو ہے وہ لاہور کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہے. آگے کیجیے گا. آگے سر یہ ٹی ڈی سی پی جو ہے سر ڈفرینٹ فیسٹیولز بھی کرتا ہے جی. جیسے مینگو فیسٹیول کرتا ہے، اس کا کنوں کا اورنج فیسٹیول بھی ہوتا ہے، کوسار فیسٹیول مری میں بھی ہوتا ہے، وہ مئی میں آگے اس کا پوری وہ لکھا ہوا ہے کہ کب کب کہاں کہاں ہوتا ہے جی. پھر فوٹو واکس ہوتی ہیں، ریلیز ہوتی ہیں. میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو کہ جیسے چولستان کی جیپ ریلی بڑی فیمس ہے، ہماری مظفر گڑھ کے وہ تھلوں کی اسی طرح یہ 2-3 جگہوں پہ ہماری جیپ ریلیز ہوتی ہیں. لاہور میں راوی کراس ریلی بڑی مشہور ہوئی تھی. تو یہ ڈفرینٹ ہمارے واٹر سپورٹس ہوتی ہیں. ورلڈ ٹورزم ڈے منایا جاتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ ہماری ایکٹیویٹیز وہ بھی چلتی رہتی ہیں جی. آگے کیجیے گا. یہ سر ہمارا ایک جو ٹی ڈی سی پی اپنے ڈفرینٹ فیسلٹیز اور ریزورٹس ہیں اس کی یہ میپنگ ہے. یہ جیسے میں نے کہا تھا کہ ابھی اس پہ ڈیجیٹل ہو چکا ہے، لیکن یہ سلائڈ پہ ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے. آگے کیجیے گا. سر یہ اب ایئرپورٹ پہ ایک فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا گیا ہے سر ٹورزم کے لیے. اگرچہ دنیا تو اب زیادہ ڈیجیٹل پہ چلی گئی ہے، لیکن بہرحال ایک ہم نے وہاں پہ اپنا فٹ ہولڈ بنایا. اس کی رینوویشن ہو رہی ہے، ذرا بہتر کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ اس کو. تو وہاں پہ بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس، وہ جو کراچی سے آ رہا ہے کوئی یا باہر سے بھی آ رہا ہے یا کوئی ایسا بندہ جس نے پہلے تیاری نہیں کی ہوئی، تو ہم اس کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں ایئرپورٹ پہ بھی. یہ بھی ابھی ریسنٹلی ہم نے ڈیولپ کرنا شروع کیا ہے جس کو. نیکسٹ. یہ سر مری میں بلال صاحب بیٹھے ہیں. مری میں ہماری پاس ایس ایم ڈیز ہیں سر، یہ اسکرینز ہیں، اور وہاں پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اویئرنیس میسیجز دیے جائیں. اس میں کمرشل میسیجز بھی چلتے ہیں، لیکن زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ ٹورسٹ کو کسی طرح ہم فیسیلیٹیٹ کریں اور وہاں پہ ان کو ایجوکیٹ کریں، ان کو اویئرنیس دیں. تو یہ بھی ہماری ایک ایکٹیویٹی چلتی ہے آؤٹ ڈور ایس ایم ڈیز کی جی. آگے کریں. سر یہ واٹر سپورٹس ایکٹیویٹی جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک جو دوسرا بہت بڑا زون اور پوٹینشیل ہے جس کے اندر وہ ہمارا سالٹ رینج ہے، چیلم چکوال خوشاب، جہاں بہت ساری ہماری ہیں ہماری لیکس ہیں. وہاں ساری لیکس پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ واٹر سپورٹس دی جائے. اس سے ہم نیکسٹ لیول بھی جا رہے ہیں انشاءاللہ. جو ہم فلوٹنگ ہٹس بھی لا رہے ہیں ادھر دھرابی پہ، دھرابی لیک جو چکوال میں ہے. تو باقی جگہوں پہ یہ ہماری جو واٹر سپورٹس ہے اس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف بوٹنگ از ناٹ انف، پیرا سیلنگ آ رہی ہے اب، جو لوگ اڑتے ہیں پانی کے اندر، وہ بھی ہم نے اس سال کی اسکیم میں رکھا ہوا ہے انشاءاللہ. اور یہ جیٹس کی تھوڑی واٹر سپورٹس، تھوڑی ایڈونچرس سپورٹس جو ہیں، یہ ساری بوٹنگ کے علاوہ بھی ان لیکس میں ہم شروع کی ہوئی ہیں سر. یہ تو آلریڈی ایگزسٹنگ ہے، ہم مزید اس کو بہتر بھی کر رہے ہیں انشاءاللہ. اور جو میں نے بتایا تھا ریمسر لیکس ہیں جہاں پہ مائیگریٹڈ برڈز آ کے رکتے ہیں اور وہاں پہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے خوبصورت سا پرندے ہوتے ہیں جس میں ہمارے پاس سیگل سے لے کے پیلیکن تک، اور ان کے قریب جائیں تو اگر ان بوٹس پہ جائیں تو شور کی وجہ سے اڑ جاتے ہیں. تو ہم ساؤنڈ لیس بوٹس جو بیٹری آپریٹڈ ہوتی ہیں وہ انشاءاللہ انڈکٹ کر رہے ہیں تاکہ قریب ترین چلے جائیں ان پرندوں کے اور لوگ فوٹو لینا چاہتے ہیں یا دیکھنا چاہتے ہیں ان کو. آگے کیجیے گا. یہ سر ہماری جتنی بھی ہیریٹیج سائٹس ہیں اور ہماری ٹی ڈی سی پی کی سائٹس ہیں، ہم کوشش کریں کہ ساری سولرائز کریں. اس میں بہت ساری جگہوں پہ ہو بھی گیا ہمارا، اور باقی جگہوں پہ بھی ہمارا آن گوئنگ ہے کہ کام چل رہا ہے جی. آگے کیجیے گا. سر یہ سائٹ سینگ بس بڑی اٹریکشن ہے لاہور کے لیے سر، اور ناٹ صرف لاہور، بھاولپور میں بھی چل رہی ہے سر، اور آپ کے باقی علم میں ہے کہ مری میں بھی ہماری بس چل رہی ہے اور دیگر جگہوں پہ بھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ بھی ہم رینٹ پہ بھی دیتے ہیں. اگر کوئی کوسٹر لینا چاہے، کوئی ہائی روف لینا چاہے تو وہ وینس بھی ٹی ڈی سی پی کے پاس ہیں. اگر کوئی گروپ جانا چاہتا ہے یا کوئی فیملی جانا چاہتی ہے تو وہ بھی ہم سے لے سکتی ہے سر. اس کے علاوہ الیکٹرک کارٹس ہم نے اب انٹروڈیوس کی ہیں 1 سال سے، کہ قلعے میں جائیں تو آپ کو نظر آئیں گی کہ اب یہ الیکٹرک کارٹس اویلیبل ہیں وہاں پہ بھی. اس میں سر میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں کہ اس دفعہ اگلے 1 آدھ مہینے میں، چونکہ جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہاپ آن ہاپ آف بس ہوتی ہے سر، کہ آپ ایک ٹکٹ لیں اور پورا دن وہ ویلڈ ہوتا ہے، اور وہ آپ کسی بھی جگہ پہ اتریں آپ دوبارہ اس بس پہ بیٹھ سکتے ہیں. تو وہ لاہور میں ہم نے 5 راؤٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، اور اس میں ہم کوشش کریں گے کہ 2 راؤٹس پہ ٹی ڈی سی پی چلائے اپنی بسز ہاپ آن ہاپ آف، اور باقی 3 ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انوائٹ کریں گے کہ وہ بھی انویسٹ کرے آ کے، کیونکہ پوری دنیا میں پرائیویٹ سیکٹر ہی بیسکلی بسیں چلا رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ ہمارے پاس ڈبل ڈیکر بسز اویلیبل ہیں، ایئر کنڈیشن بسز ہیں، تو ہم انشاءاللہ اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ ہاپ آن ہاپ آف بسز جو ہیں وہ شروع کی جائیں اگلے 1 سے 1.5 مہینے میں، 4 سے 6 ہفتوں میں. ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہیں کچھ اسپاٹس بھی
جیسے ہمارے CBD ہے, اس کا راؤٹ نمبر 47 انہوں نے شروع کیا ابھی تھوڑے عرصہ پہلے. وہاں پہ ہم نے ایک آئیڈینٹیفائی کیا جہاں سے بس کا ایک ہمارے آلریڈی قذافی اسٹیڈیم میں بس کا ایک پوائنٹ ہے. تو باقی بس کے جو سٹاپس ہیں وہ آپ کے مال روڈ پہ بھی ہوں گے, میوزیم کے سامنے بھی ہوں گے, لیکن اس کی جو ہالٹنگ پوائنٹ ہے جہاں پہ اس سے شروع کرنا چلنا ہے وہ وہاں پہ ہوگا, اور ٹکٹس ہر جگہ سے مل سکیں گے, آپ آن لائن بھی بک کر سکیں گے. تو اس کے لیے گورنمنٹ نے تقریباً 300 ملین رکھا ہے. تو انشاءاللہ وہ آپ اگلے 4 سے 6 ہفتوں میں آپ کو ہاپ آن ہاپ آف بسز لاہور کے اندر بھی ملیں گی جی, اور بعد میں اس کا دائرہ اختیار بڑھایا بھی جائے گا. میرا ہے کہ پروگرام زیادہ لینتھی ہے, جی جی سر, اس کو اگلی میٹنگ پہ رکھ لیں, بقیہ جو ہے جی بالکل ہو سکتا ہے. ممبران حضرات بھی بول لیں گے, ان کو موقع دیا جائے. جی بالکل سر, ایسے کر لیتے ہیں آپ, ہم یہاں روک دیتے ہیں سر. ہاں نہیں, ہم اس پہ اس طرح کریں نا سیکٹری صاحب, جو ADP اسکیمز ہیں اور آئندہ بجٹ ہے اور ایلوکیشن کتنے فنڈز ملیں, یہ اگلی میٹنگ میں رکھ لیں. اب اس کو مختصر کر کے نا جو آپ کے فنکشن اس کو کر لیں, اور اس پہ پھر کویشچنز ہو جائیں ممبرز کے. آگے کریں. یہ سر ہم نے کئی جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا, یہ ہمارے واش رومز ہیں, کئی جگہ ٹک شاپس ہیں. نیکسٹ کرتے جائیں. یہ سائن بورڈ سر آپ کو, یہ براؤن سائن بورڈز, یہ سر یہ بھی TDCP نے لگائے ہیں, اور ماشاءاللہ ہر جگہ یہ نظر آتا ہے دور سے. یہ تو باقی وہ بلو والے تو ہوتے ہیں دوسرے سائنیج ہے, یہ دوسری. آگے کریں. یہ سر ہمارے جو چھنگا منگا ریزورٹ ہے, کلر کار, یہ باقی باتیں ہوئی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. آگے کریں جی. یہ میں نے جیسے بات بتایا تھا, ایتھم کے نام سے ہم ایک ادارہ بھی چلاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں. آگے کریں. یہ سر ہمارا ایک منتھلی ایک پبلیکیشن ہے جو ایک رسالہ نکلتا ہے ایکسپلور پنجاب کے نام سے. آگے چلیں. یہ ہیریٹیج لینس کے آگے چلتے ہیں جہاں میرے خیال میں چیزیں ہیں. یہ سر ڈیجیٹلائز, یہ سر میں نے عرض کر دیا کہ یہ ڈفرینٹ ہماری جو چولستان کی جیپ ریلی ہے, ہماری راوی جیپ ریلی ہے, یہ ساری TDCP ہی کرتا ہے. آگے کریں. یہ سر میں اس پہ بات ہوگی, سکھ ٹورزم پہ بات ہوگی, بدھسٹ پہ بھی بات ہوگی, ہندو ٹورزم. آگے کریں. آگے DG آرکیالوجی. سر DG آرکیالوجی کا یہ اب ہرن مینار بھی یہ انشاءاللہ اس دفعہ اس کو پورے کو رینوویٹ کر رہے ہیں اور پورے کو ایک نئی لک دیں گے انشاءاللہ. آگے کریں. یہ ہماری کچھ اپگریڈیشن ہم کر رہے ہیں فیسلٹیز, جیسے ایڈیشنل سیکرٹری صاحب نے چٹھا صاحب نے کہا کہ وہ ہم آپ کو اس کی ایک کی تفصیل بھی دے دیں گے. اب یہ سر ملتان کا میوزیم سر آپ کا تیار ہوا ہے سر, اور یہ انشاءاللہ اس کے اگلے چند دنوں میں انوگریشن کروائیں گے. آگے کریں. یہ سر علامہ اقبال کا میوزیم جاوید منزل جس کو کہا جاتا ہے, یہ لاہور کے اندر, اس کی ہم رینوویشن کرنے جا رہے ہیں. اس کی کافی بری حالت ہو چکی ہے, اس کو انشاءاللہ ٹھیک کر رہے ہیں. آگے کریں. یہ سر ہڑپا کا میوزیم نیا بننے جا رہا ہے, اس کی ایکسٹینشن ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ. آگے کیجیے گا. یہ سر اب زیادہ دنیا دیکھتی ہے سر یہ ڈیجیٹل کیوریشن پہ, وہ اس کو جا کے بھی پتہ چل سکتا ہے, اس کے ڈفرینٹ اسکرینز لگا رہے ہیں ہم ہر میوزیم میں اپنے. آگے کیجیے گا. روہتاس کے سر اوپر ایک ٹلہ جوگیاں ہیں سر, ٹلہ جوگیاں کوئی تقریباً 2-2.5 ہزار سال پرانا ہے سر. وہاں پہ یہ ہندو آ کے اپنا وہ کرتے تھے, چلے کاٹتے تھے, اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں, روہتاس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں. روہتاس کے اندر جو ولیج ہے سر تقریباً کو 500 گھر ہے, اس کا بھی پلان DC صاحب سے لے لیا گیا ہے کہ ان کو کیسے ریلوکیٹ کرنا ہے, ان کو اکوموڈیٹ کیسے کرنا ہے. آگے کیجیے گا. اسی طرح آگے یہ کسک فورٹ ہے سر جہلم میں, چکوال کے ایریا میں, یہ نیچے سر وہ ٹلہ جوگیاں کے آپ کو نظر آ رہے ہیں ٹیمپلس. آگے یہ سر نندنا فورٹ جہلم میں ہے سر, یہ اس پہ بھی کام ہوا. اور یہ جو گردوارہ ہے چوا صاحب کا, یہ بیسکلی یہ ساری چیزیں آگے کرتے جائیں چلتے ہیں. اب سر آگے لاہور میوزیم آ گیا سر. لاہور میوزیم میں نے تھوڑا سا آپ کو بیان کیا تھا کہ اس کے اندر بے شمار خوبصورتی ہے, جو اس کے آرٹس اور کرافٹ ہے. آگے کیجیے اس کی کلیکشن جو ہے یہ سر آپ دیکھیں کہ اب چونکہ وہاں پہ مینجمنٹ بہتر ہوئی, وہاں پہ ہم لوگوں نے کوشش کی, اور میں آپ کو بتاتا چلوں سر کہ 8 ارب روپے کا منصوبہ ہے لاہور میوزیم کو ٹھیک کرنے کا سر. یہ سر بلڈنگ جو ہے یہ کافی خراب ہو رہی تھی, اب اس کے اندر نہ AC ہے, اگر آپ میں سے کوئی وہ بڑی پرانی انگریز کے دور کی 1894 کی بنی ہوئی ہے, اور اب اس کے اندر کریکس آ رہے ہیں, تو اس کو سارے کو ٹھیک کرنے کے لیے 8 ارب روپے کا منصوبہ ہے. لیکن میں آپ کو علیحدہ بتا دوں گا ابھی 2024 میں سر سب سے زیادہ ابھی تک وزٹرز دیکھنے کو آئے ہیں اس کو, کیونکہ وہاں پہ صفائی کا, وہاں پہ دیگر انتظام سیکورٹی کا بہتر ہوئے. آگے کیجیے گا. یہ سر وہاں پہ بچوں کے لیے سمر پروگرامز کیے جاتے ہیں, بچوں کو کنیکٹ کیا جاتا ہے میوزیم ہیریٹیج اپنے ہسٹری کے ساتھ. آگے کیجیے گا. آگے کریں. لیکچرز دیے جاتے ہیں, ڈفرینٹ کورسز وہاں پہ ہوتے ہیں, بڑا اچھا وہاں پہ آڈیٹوریم بنا ہوا ہے. آگے کیجیے گا. ایگزیبیشن مختلف اوقات میں ہوتے ہیں سر, اور اس میں ڈپلومیٹس آتے ہیں, ان کا بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے ان چیزوں میں. اسی طرح ہمارے مختلف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس کے ساتھ MOUs ہیں, ان کے بچوں کے ساتھ ہم ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. آگے کریں. اور سر وہاں پہ ایک سوشل میڈیا کا بہت امپورٹنٹ سیل بن گیا. اب تو ماشاءاللہ وہاں پہ 3 لاکھ سے زائد اب اس کے فالوورز بھی ہیں اس کے. یہ سر وہاں پہ پیڈ گائیڈڈ ٹورز بھی ہوتے ہیں, اگر کوئی لینا چاہتا ہے کہ مجھے پوری ہسٹری بتائی جائے, کیونکہ واقعی وہاں پہ ایک ایک چیز کو سننا دیکھنا چاہیے. یہ آرٹیفیکٹس کے پیچھے لیبارٹری ہے سر ایک بنی ہوئی, کیونکہ یہ چیزیں مانگتی ہیں ریپیئر اور اس کی ایک اپ کیپ اور مینٹیننس.
یہ سر ہماری اسی طرح سر یہ آرٹیفیکٹس کے حوالے سے ایک پوری ڈیجیٹل کیوریشن کا ایک نیا کانسیپٹ ہے سر. اس کو بھی ایک ایک پروڈکٹ کو اٹھا کے اس کو 3D ڈگری پہ اس کو کیا جاتا ہے سر, اور پھر اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے جیسے آپ کو ٹچ بھی کر رہے ہیں. آگے کیجیے گا. یہ سر اس کا پروموشن بھی ہوتی رہتی ہے, اس کی اشتہار بازی بھی چلتی رہتی ہے. آگے کریں جی. یہ سر ڈی ٹی ایس کا جو میں عرض کر رہا تھا, یہ ہمارا وہ ادارہ ہے جو لائسنس دیتا ہے ہوٹلس کو, ٹریول ایجنٹس کو. آگے کیجیے گا. اسی کے ساتھ نہیں سر ہمارا پی ٹی ایس اسکواڈ ہے سر, جو ٹورسٹ اسکواڈ ہے سر, اور یہ بڑا اچھا کام کر رہا ہے مری میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی. مری میں خاص طور پہ یہ لوگوں کو بڑی ہیلپ کرتا ہے, اور یہ 25-30 لوگ مری میں اس وقت, اور وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ٹورسٹ کو بہت ہیلپ کرتے ہیں. یہ ہم نے سر یہ جو ڈی ٹی ایس کا انتظام ہے سارا, کیونکہ اس کے پاس ہمارے پاس لوگ تھوڑے ہیں, 7 کے 7 کے قریب لوگ ہیں, ہم سارا اس کو ڈیجیٹل کر رہے ہیں تاکہ لوگ جو بھی جہاں بیٹھے ہوئے آن لائن اپلائی کر سکے لائسنس کو. آگے کیجیے گا. یہ سر ہمارا ہم بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر میں بھی ہماری ڈیسک ہے. آگے کیجیے گا. یہ سر ہماری اے ڈی پی اسکیم ہے, جیسے چٹا صاحب نے کہا اس کو آگے رکھ لیں گے, لیکن اس وقت میں بتا دوں صرف آپ کو کہ 90 اسکیمز چل رہی ہیں سر پورے پنجاب میں, اور اس کا جو ٹوٹل اے ڈی پی کا ہمارا جو پورٹ فولیو ہے تقریباً 28 ارب روپیہ. میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں صرف یہ بتا کے کہ اس سے پہلے کبھی 2800 ملین بھی نہیں تھا اس محکمے کے پاس. تو جہاں پہ یہ ایک اپرچونٹی ہے, وہاں پہ ایک بہت بڑا چیلنج اور ذمہ داری بھی ہے ہماری, کیونکہ 28 ارب روپیہ ایک سال میں ہمیں خرچ کرنا پڑے گا جب, تو ہمارے لیے انتظامی حوالے سے میں بات کروں بہت مشکل ہوگا, اور بہت بڑا چیلنج ہے. ہم اب بھی کئی راتیں لگاتے ہیں, کیونکہ اس کی پہلے PC1 بنتی ہیں چیزوں کی. PC1 بننے سے پہلے اس کی پوری ڈیزائننگ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کا اپروول کا پروسیس ہے, اپروول کے پروسیس کے بعد ٹینڈرنگ کا پروسیس ہے, اس کے بعد ٹھیکیدار کا پروسیس ہے. تو یہ ایک ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. تو بس یہاں پہ ختم کرتے, جب آپ دوبارہ بلائیں گے تو ہم آ جائیں گے. ابھی جو بھی آپ کے ممبران کے سوال ہیں اس کا حاضر ہیں. تھینک یو سیکٹر صاحب, آپ کی ماشاءاللہ ڈپارٹمنٹ کی ایک بہترین آپ نے بریفنگ ٹورزم کے حوالے سے دی, اور اس میں کچھ کوئریز جو جتنے بھی میرے تک پہنچی ہیں, اچھا سوری, میرے تک ہیں, جو میں آپ سے جاننا چاہوں گا, دیٹ از ریگارڈنگ آپ کے بہت سے اے ڈی پی ریفلیکٹڈ پروجیکٹس جو ہیں وہ آپ دیگر یونٹس کو لائک اربن یونٹ کو اور لوگوں کو, کیا آپ کے محکمے کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ یہ خود کر سکیں, یا یہ دوسرے محکموں کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری سمجھتی ہے حکومت کہ ان کو یہ آؤٹ سورس کر دیے جائیں؟ لائک کوٹلی ستیاں کی آپ نے 200 ملین کی اے ڈی پی اسکیم ہے اسٹڈی کی, اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن آپ نے وہ اربن یونٹ کو آؤٹ سورس کی ہے. اور پھر ایسے جب یہ پروجیکٹس ایسے اداروں کو دے دیے جاتے ہیں جو ایک ون ٹائم اس پہ اسٹڈی کر کے آپ کو پراپرلی پرووائڈ کر دیں گے, لیکن اس سے آپ کے اپنے محکمے کی انفارمیشن کیپیسٹی بلڈنگ اس طرح سے نہیں ہو سکتی. تو میں آئی ول سجیسٹ چیئرمین صاحب کہ ایسے جو اے ڈی پی کے ریفلیکٹڈ پروجیکٹس ہیں, وی شوڈ باؤنڈ دس ڈپارٹمنٹ ٹو ایگزیکیوٹ دوز اسکیمز فرام دیئر پلیٹ فارم, یہ اس کو آؤٹ سورس مت کریں. سر یہ بڑی امپورٹنٹ بات کی بلال صاحب نے. سر یہ بالکل درست بات ہے کہ اس ادارے کی بالکل کیپیسٹی نہیں ہے سر, اور یہ اس دفعہ اس ادارے کے لیے 2 اسکیمیں رکھی گئی ہیں. پی ایم یو ایک آرکیالوجی میں بن رہا ہے پی ایم یو, اور ایک ٹی ڈی سی پی کا پی ایم یو بن رہا ہے. پی ایم یو کا مطلب پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ. سر پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کا کام یہ ہے کہ وہ خود سے اسکیم بنائے, اپروول لے اور خود ایگزیکیوٹ کرے. سر ہمارے پاس جو اس وقت جو لمیٹڈ کیپیسٹی کا نقصان یہ ہوا کہ ہمارے سارے کے سارے پروجیکٹ ہم CNW سے کرواتے ہیں. CNW جو ہے اس کا آرکیالوجی کا یا ٹورزم کا اس طرح کا نہ اس کا مائنڈ سیٹ ہے, نہ اس کے پاس کیپیسٹی ہے. اگرچہ چیف آرکیٹیکٹ نے ہمیں جو ڈیزائن دیے مختلف چیزوں کے وہ اپروو نہیں ہوئے. اسی طرح ہمارے 3-4 اور ادارے, نیس پاک ہے سر, ECSP ہے, اربن یونٹ ہے, بلال صاحب نے نام بھی لیا. یہ وہ اسپیشلائز ادارے ہیں جہاں پہ ان کے پاس یہ فلیکسیبلٹی ہے کہ وہ ہماری طرح نہیں, وہ کسی بھی مارکیٹ سے بندے کو لے کے اپنے ساتھ شامل کر سکتے ہیں. جب اگر ایک سیکرٹری کو کوئی پرائیویٹ بندہ لینا پڑتا ہے تو اس کا ایک لمبا پروسیس ہے اور ایک تکلیف دہ وہ سلسلہ ہے. لیکن بلال صاحب کی بات بالکل درست ہے, حکومت نے اس کو ریئلائز کیا ہے, اور اب 2 PMU سر بن رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ اگلے 1.5 سے 2 مہینے میں, کیونکہ یہ بھی اگین ایک بڑا پروسیس ہوتا ہے اس کی ریکروٹمنٹ یہ وہ, تو یہ ہوگا. جو انہوں نے بات کی کوٹلی ستیاں کی, بالکل ٹھیک بات کی انہوں نے. کوٹلی ستیاں کا ماسٹر پلان, سر کوٹلی ستیاں وہ جگہ ہے جو مری سے زیادہ جس کا پوٹینشیل ہے, لیکن اس کو ریئلائز نہیں کیا گیا. اس کی وجہ یہ وہ رو پڑی ہوئی ہے سر, ایسے ہی ہے, اور اس کی ہائٹ تقریباً مری جتنی ہے, اس کی آبادی مری سے 3 گنا کم ہے. اس کے اندر اتنا پوٹینشیل ہے سر, وہاں بھی برف پڑتی ہے جو لوگ دیکھنے جانا چاہتے ہیں. ہم نے کوٹلی ستیاں کا کام شروع کرنے سے پہلے یہ سوچا کہ ہم ابھی فوری شروع کر دیں, یہاں پہ یہ بنا دیں, وہاں. اس کا نقصان یہ ہوگا سر کہ گلی گلی محلے محلے کھوکھے دکانیں ہوٹل بازار کھل جائیں گے.
ہم نے اس کہا جب تک اس کا، اور اس کے بعد مری اس وقت جو مری کے پاس نہ پینے کا پانی ہے، نہ سیویج کی لائن ہے، نہ سالڈ ویسٹ ہے. ہم نے سر اس کی ماسٹر پلاننگ کے لیے سوچا کہ ہمارے پاس 200 ملین آیا. ہم نے کہا پہلے اس کی ماسٹر پلاننگ کریں کہ ہوٹل کہاں ہونے چاہیے، گھر کہاں ہونے چاہیے، بازار کہاں ہونے چاہیے، سڑکیں کتنی ہونی چاہیے. سر بلال بھائی کو پتہ ہے اس چیز کا کہ تقریباً 90,000 گاڑیاں ہر ویکینڈ پہ مری جاتی ہیں سر. کوئی سسٹم ایسا نہیں جو بتا سکے کہ بھائی ان اگے گنجائش کوئی نہیں پارکنگ دی. اور مری والے لوگ جس طرح وہ پھنستے ہیں جا کے. کوٹی ستیاں ہم چاہتے ہیں سر کہ اس کو کہتے ہیں ٹورسٹ بیئرنگ کیپیسٹی، کہ پتہ ہو کہ کوٹلی ستیاں تحصیل کے اندر کتنے ٹورسٹ ایک وقت میں آ سکتے ہیں، گاڑیاں بندے رہ کتنے سکتے ہیں. اس کے حساب سے ایک ماڈرن اس کو بنایا جائے، نہ کہ ایک اور مری ڈیولپ کر لی جائے جو 10 سال کے بعد وہاں پہ لوگ پھر وہیں پھنسے ہوں سر. اسی طرح ہمارے پاس پانی کا انتظام، سیویج کا انتظام اور یہ سارا کچھ ہو. ان کی بات بالکل درست ہے سر کہ یہ کام چونکہ اسپیشلائز کام ہے، اس کے لیے ٹی ڈی سی پی یا آرکیالوجی کے پاس ان ہاؤس کیپیسٹی نہیں تھی. لیکن انشاءاللہ جیسے ابھی آپ نے بھی اس کی پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہم بھی اس پہ آلریڈی اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں آپ کو ایک اپنی ٹیم جو ٹی ڈی سی پی کی ہے وہی کام کرتی نظر آئے گی انشاءاللہ. جی میڈم آپ بھائی والا کوسچن تھا جو آنسر مل گیا. تھینک یو سو مچ. جی کوئی اور سوال؟ میری صرف ایک آبزرویشن ہے کہ یہ جو آپ نے انیشیلی کہا سکھ ٹورزم کے متعلق، ہمارے پاس وہاں پنجا صاحب پہ حسن ابدال میں دیر از اے لاٹ آف پوٹینشیل، بٹ یہ جس طرح آپ نے ٹی ڈی سی پی کے اور جگہوں پہ اکوموڈیشن کی فیسلٹیز بنائی ہیں، وہاں پہ کوئی فیسلٹی نہیں ہے. وہاں پہ کسی قسم کا کوئی مطلب انہیں 17 سال ہیں جیسے ایک ہوٹل نہیں بنا سکے. یہ بالکل سر آپ نے ٹھیک بات کی. اور پنجا صاحب از اے پلیس ویئر ایوری سکھ وانٹس ٹو گو. سر اس میں نا میں عرض کروں سر، جو سکھ آ رہے ہیں نا سر ابھی اس وقت، وہ سکھ ہیں جو انڈیا سے آتے ہیں جی، اور اگینسٹ ویزا آتے ہیں، اور ان کو وہاں سے ہم معذرت کے ساتھ واگا میں بسوں میں بٹھاتے ہیں، اور بسوں کے بھی شیشے بند ہوتے ہیں، اور سیدھا لے کے ہم پنجا صاحب جاتے ہیں اور گردوارے کے اندر جا کے کھولتے ہیں، اور وہ بیچارے اپنا گردوارہ میں 3 دن 4 دن ان کو میں معذرت وہ ان کو الاؤ ہی نہیں کیا جاتا کہ باہر نکل کے وہ کوئی گول گپا بھی کھا سکیں. میں نے جو سکھوں کی بات کی ہے سر وہ ہیں جو یورپین امریکن اینڈ کینیڈینس، یہ وہ نارتھ امریکن. جی ہاں. اب اور سر یہ اب سر اس کے لیے ہماری جو متعلقہ لوگوں سے بات ہو رہی ہے جو کہ ان کے آپ بے شک ان کو ویزا جاری کریں، ایک سسٹم کے ساتھ گروپس میں لے کے آئیں. میں نے خود سر اب بات کی کینیڈین ٹور آپریٹرز کے ساتھ جو وہاں پہ سکھوں کو، اب دیکھیں سر اندازہ کریں 27 لاکھ سکھ جو ہیں سر وہ گولڈن ٹیمپل جاتے ہیں ہر سال یورپ، امریکہ اور کینیا اور کینیڈا سے. اور آپ کو پتہ لگے سر کہ یہ جو گولڈن ٹیمپل ہے وہاں گرو نانک کا کوئی لینا دینا نہیں، وہ 10ویں گرو کا مزار ہے جی. جو اوریجنل ان کا گرو ہے وہ تو پنجاب میں ہے، وہ یہاں آنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سکھ بات کرتے ہیں پنجابی میں، مذاق بھی اڑاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی جی اسی آنا چاہتے ہیں تو ان کو ویزا دے دیو نا. تو وہ بات صحیح ہے سر، وہاں پہ بڑی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. کوئی جی شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ایک تعارفی پروگرام تھا، انشاءاللہ اس سے ہم واقفیات بھی ہو جائے گی. میرا ہے کہ جو آپ کے کام ہوں، ہوٹل ہوں یا اور چیزیں ہوں، تو ہماری کمیٹی کو مطلع کیا جائے، ان کو ساتھ رکھا جائے، بلکہ ہم لوگ وزٹ بھی کریں گے آپ کی رہنمائی یا کمی کوتاہی. ویسے تو میں نے تھوڑا بہت جو دیکھا ہے، ہمارے جو ہیں ہوٹل وغیرہ دیکھیں زیادہ تر وہ پرائیویٹ کی نسبت وہاں کوئی صفائی کا انتظام یا یہ چیزیں میرا خیال میں وہ مقابلہ نہیں ہے، لوگ اتنا شوق سے نہیں جاتے. تو ہم دلچسپی لینا چاہتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ. باقی ہے جو جہاں ہمارے یہ ہیں آپ کے ٹورزم کے ہمارے ممبران صاحبان کو وہاں کے فون نمبر دیے جائیں، اور یہ میرے خیال میں وزٹ کا سلسلہ ایک شروع کیا جائے تو اس سے بہتری ہوگی. خاص طور جو ہیں آپ کے چولستان والے ڈراور یا جہاں کوئی سہولت نہیں ہے تو یہ ہم وزٹ کرنا چاہیں گے.
बिल्कुल सर, बिल्कुल आप इंशाल्लाह क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे सर आपके साथ। जी हाँ, और जैसे अभी चट्टा साहब ने भी कहा, आने वाले दिनों में हम आपको डेवलपमेंट स्कीम्स का सारा ओवरव्यू देंगे, और जहाँ पे भी आप जाना चाहेंगे वो इंशाल्लाह वहाँ पे अरेंज भी करेंगे, आप विज़िट भी करें, हमारी रहनुमाई भी करें, हमारी कोताही की निशानदेही भी करें और हमारी मदद भी करें सर। इंशाल्लाह ये बिल्कुल मिल के काम कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ये वी आर लकी सेठ साहब को बहुत पुराना आप कभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये बेहतरीन करके आए। एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट को पहले हेड कर रहे थे, वहाँ पे चैलेंजेस थे वो उन्होंने, अभी टूरिज़्म में माशाल्लाह पहले भी रहे और दोबारा तो नहीं महकमा भी ये यानी हमारे नहीं, पास आप- मरी में अगर आप सेक्रेटरी साहब, तशरीफ लें, सर इनका बेहतरीन इनका जो सेटअप मैं कहने लगा, आपको स्टैंडिंग कमेटी की किसी जगह पे मामनत चाहिए, सुपरविजन चाहिए, कोई अपना डिपार्टमेंट का इशू होता है, आप थ्रू स्टैंडिंग कमेटी उसको रेज कर सकते हैं। तो कोई ये रजिस- आपकी ओवरसाइट नहीं, सिर्फ आपके ये एक रिप्रेजेंटेटिव भी है कि हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक टेक्निकली भी बल्कि अभी सुबह मेरी बात हो रही थी, मुझे नहीं पता था इन्होंने मीटिंग में आना है, तो मेरा विजिट है तो उसका पूछ रहे थे कब प्लान कर रहे हैं आप। मतलब इतना क्लोजली ये माशाल्लाह इस सेक्टर के साथ तो कम से कम मुझे पता है, तो बाकी हज़रात के साथ भी इसी तरह इंशाल्लाह वर्किंग रिलेशनशिप हमारी डेवलप हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।